بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غروب محبت ناول کی قسط نمبر 3 پیش خدمت ہے۔ رائٹر ہیں اس کی سمیرہ حمید۔ تمہیں مجھ سے سوال جواب کرنے ہیں۔ یہ سوال بہت کڑا تھا۔ اسے اپنی ناکامی صاف نظر آنے لگی۔ تمہیں مجھے ٹھوس وجہ بتانی ہوگی۔ ناکامی سے بچنے کی ایک کوشش کی اس نے۔ تو پھر سنو، شادی سے پہلے تم نے بھی وعدہ کیا تھا، جو میں چاہوں گا تم وہی کرو گی۔ تم نے کہا تھا نا، ایک چال اسے ہر جگہ مات کرنے والی تھی، ہر بار ہارنے والی تھی وہ اب اسے کہا تھا شادی سے پہلے اس نے بہت کچھ کہا تھا۔ ہاں، وہ بے بسی سے بولی، میں نے کہا تھا لیکن کیوں، کیسے؟ اگر تم نے یہ سب پوچھنا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہم ایک ساتھ ایک گھر میں رہ سکتے ہیں۔ کتنی جلدی تھی اسے بساط سمیٹنے کی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ کوئی بھی اس بار بھی کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو کفِ افسوس ملتا، ترس کھاتا، اس کے لیے دعائے خیر کرتا، محبت سے توبہ کرتا۔ اتنی جلدی اس نے علیحدگی کا لفظ استعمال کر لیا۔ ایسے کیسے؟ ابھی تو لاکھوں سوال بنتے تھے کہ اس سے پوچھے جائیں کہ ایسے کیسے علیحدگی کی بات کر دی تم نے؟ جان ہی نکالنی تھی تو کسی اور انداز سے نکال لو۔ علیحدگی کی بات کر رہے ہو؟ تم نے کیا کہہ دیا؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کرنے والے تو میں نہیں جانتا کہ محبت کرنے والے کیا کیا کرتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے انداز سے رہنا ہوگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بے چارگی سے اس نے پوچھ لیا، اور جواب سننے کی اس میں سکت نہ تھی۔ وہ کر نہیں سکی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ کیا پوچھ رہی ہے؟ وہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ کس مقام پر ہے اس کا تعین اس نے کیا نہیں تھا۔ محبت کے نام پر وہ اب ہر بار چڑھتا تھا، پھر شاید وہ بھڑکے گا اور پھر وہ محبت سے نفرت کرنے لگے گا، کسی کی بھی محبت سے، ہر محبت سے۔ اس نے پرسنل فون بند کر دیا، سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ کے سبھی اکاؤنٹس بھی۔ اگر وہ سب چاہتا تو وہ بھی یہ سب چاہ سکتی تھی۔ ایک مرحلہ محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے، سہل بھی اور مشکل بھی۔ مل جائے تو سبھی کچھ سہل لگنے لگتا ہے، نہ ملے تو ایک سوئی اٹھانا بھی مشکل لگتا ہے۔ اس کی محبت مل چکی تھی۔ اسے اس کی محبت مل چکی تھی، پھر بھی بہت کچھ اس کے لیے مشکل ہی تھا۔ جب وہ اسے نہ دیکھنا چاہے تو اسے اپنی طرف متوجہ کرنا، اور صرف اتنا یقین دلانا کہ وہ پور اس کی محبت کرتی ہے، اور یہ محبت نفرت میں بھی بدلتی جب وہ لفظوں کے کوڑے لیے اس کی طرف بڑھتا۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کب لاک کھول کر وہ اندر آیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ایسے ہی دبے پاؤں گھر میں آتا تھا جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں وہاں وہ ہو رہا ہے جو وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن چھپ کر کیا جا رہا ہے۔ نمرا آپی کا وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کی طرف دیکھے بنا انہوں نے شکاگو میں نیا گھر لیا ہے، اس لیے نمبر چینج ہے۔ یہ ان کے نئے گھر کا نمبر ہے۔ اس کی پوری بات سنے بغیر وہ فون کال ملا چکا تھا، پھر اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ ہیلو، دانیال کی آواز آئی۔ اب بولو بھی۔ اتنی دیر بات کر کے بھی جی نہیں بھرا کہ دوبارہ؟ دانیال کی چہکتی ہوئی آواز درمیان میں ہی بند ہو گئی ہے۔ اس نے کال ڈراپ کر دی۔ یہ نمرا تھی؟ نہیں، یہ دانیال بھائی تھے۔ تو تم ان سے اتنی لمبی بات کرتی رہی ہو، کوئی اور نہیں ملا تو دانیال ہی صحیح۔ بری بات کو اس نے برے ہی انداز سے کیا تھا۔ میں نے آپی سے بات کی تھی، وہ ادھر ادھر ہوں گی۔ تو دانیال بھائی نے فون اٹھا لیا۔ تم پوچھ لو نمرا آپی سے فون کر کے، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی سے بھی پوچھنے کی۔ میری اپنی عقل اتنا کام کر ہی لیتی ہے کہ مجھے جھوٹ اور سچ کا معلوم ہو۔ اس نے فون کچن کاؤنٹر پر پٹکا، اور اس پر شک کرنے کا حق رکھتا تھا، اور وہ قابل رشک ہوتی۔ وہ اگر اسے چھپ کر بھی کچھ کرے گی تو اس سے ہی محبت کرے گی، اسی سے چھپ کر اپنے دل کی باتیں کرے گی جو وہ اسے اپنے سامنے کرنے نہیں دیتا تھا۔ وہ خواہ اس کی خامیاں اپنے اندر پیدا کر رہا تھا۔ وہ اس سے دور رہنا چاہتا تھا، وہ اسے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اسے گمان ہوا کہ وہ اس پر زندگی تنگ کر کے اسے چھوڑ دینے کی شے دے رہا ہے۔ وہ اس پر سانس بھی تنگ کر دے تو بھی وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس کے پاس 100 عذر ہوں گے، اس کے پاس ایک بھی نہیں تھا۔ اتنی سی بات پر وہ رات کا کھانا اس کے ساتھ نہیں کھائے گا۔ وہ اپنا کھانا خود نکالے گا اور اسے لیونگ روم میں اکیلا بیٹھ کر کھائے گا۔ وہ اسے سوری بھی کہہ دے گی تب بھی وہ وہی کرے گا۔ لمبی واک کے لیے نکل جائے گا، جو اکثر اتنی لمبی ہو جاتی کہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جاتی تھی۔ وہ وضاحت کرتی تو بھی وہ یہی کرتا، تکرار کرتی تو بھی، اور لڑتی تب بھی یہی سب ہوتا۔ ان دونوں کے گھر میں وہ ایسے زندگی گزار رہے تھے جیسے وہ اکیلا ہی ہو، وہ لڑکی موجود نہ ہو۔ اس کی بیوی ہے جو اس سے محبت کرتی ہے، وہ اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ قریبی مارکیٹ تک جا کر گھریلو اشیاء کی خریداری جو وہ کیا کرتی تھی وہ بھی اپنے ذمہ لے لی تھی۔ ایک دن اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ محض لیونگ روم میں
بنی اس کھڑکی کے ذریعے ہی بیرونی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ اسے احساس تکلیف ہوئی، بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ اس کی دنیا، اس کا شوہر اسے اپنی دنیا میں گھسنے بھی نہیں دے رہا تھا، اور انسانوں سے بنی اس دنیا میں بھی۔ یہ تھی قسط نمبر 3۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب